شروع اللہ عز و جل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے محبت اور خلوص برا سلام۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر اور پیارے پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا درجہ قبولیت تک پہنچی اور آپ علیہ السلام کی دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر سن کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا افسردہ ہو گئیں، کیونکہ ان کے بطن سے کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہیں دور چھوڑ آئیں، جہاں یہ مکمل طور پر میری نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن جب بارگاہ الہی سے حکم ہوا تو آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ اور اپنے صاحبزادے کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ جب جانے لگے تو ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کا انہیں دیا۔ جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روک کر پوچھا، اس بیابان میں ہمیں چھوڑ کر آپ علیہ السلام کہاں چل دیے؟ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ علیہ السلام کی خاموشی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور بہت خوبصورت جواب دیا، آپ واپس تشریف لے جائیں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ چند روز تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گزارا کھجوروں اور مشکیزے میں موجود پانی سے چلتا رہا۔ جب یہ سامان ختم ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہوئی، کیونکہ آپ خود بھوکی تھیں اور بھوک کی وجہ سے دودھ بھی نہ اترتا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ آپ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی مسافر نظر آ جائے اور تھوڑے پانی کا انتظام ہو جائے، لیکن کوئی مسافر نظر نہ آیا۔ اس کے بعد مروہ پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن ادھر بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ پاک کو اس قدر پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں پر صفا اور مروہ کے چکر فرض کر دیے۔ جب 7واں چکر لگا کر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بے چین ہو کر جس جگہ اپنی ایڑی مبارک کو رگڑا تھا اس جگہ سے چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے، جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ چشمہ اسی طرح جاری ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ آپ نے بچوں کو بھی پانی پلایا اور خود بھی اپنی پیاس دور کی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے ہاجرہ غمگین نہ ہو، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بچے کو محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ بچہ اللہ پاک کا بہت پیارا اور محبوب ہے۔ جس جگہ آپ اس وقت موجود ہیں اسی جگہ پر یہ بچہ اور اس کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کریں گے۔ کچھ عرصہ کے بعد بنو جران نامی ایک قبیلہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ اس کے بعد ادھر پانی کی فراوانی دیکھ کر آبادیاں بڑھتی گئیں اور مکہ شہر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچپن میں ہی تھے کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو اس خواب کو نظر انداز کر دیا، لیکن جب 3 دن تک مسلسل یہی خواب دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ حکم الہی ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور دریافت فرمایا، اے بیٹے، اس خواب کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ قربان جاؤں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کامل یقین اور ایمان پر۔ آپ علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا، ابا جان، اگر اللہ عز و جل کا یہی حکم ہے تو آپ علیہ السلام اس کی تعمیل فرمائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا گھر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ابلیس نے کئی مقامات پر باری باری دونوں کو بہکانے کی کوشش کی کہ کسی طرح اس قربانی کو ناکام بنا دیا جائے، لیکن یہ مردود اپنے ہر مقام پر ناکام رہا۔ سب سے پہلے وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے خامد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مکمل یقین تھا۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی رضا کے لیے یہ کر رہے ہوں گے، ورنہ تو اسماعیل علیہ السلام ان کی بھی بہت پیاری اور اکلوتی اولاد ہیں، اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ادھر سے ناکام ہو کر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا، آپ عمر رسیدہ ہیں اور اسماعیل علیہ السلام آپ کی اکلوتی اولاد ہیں اور آپ علیہ السلام کی نسل انہی سے پروان چڑھے گی۔ آپ علیہ السلام یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے بھی انتہائی خوبصورت جواب دیا، فرمایا، میری اولاد مجھے اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے اور یہ اسی کی امانت ہے، میرے اللہ کی یہی رضا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی آج ضرور ہوگی۔ اس کے بعد اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، لیکن آپ علیہ السلام نے بھی بڑا ایمان افروز جواب دیا، فرمایا، اللہ عز و جل نے میرے والد محترم کو براہ راست خواب میں قربانی کا حکم دیا ہے اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، انشاءاللہ آج اس خواب کی تکمیل ضرور ہوگی۔ اس طرح 3 مرتبہ اس نے دونوں کو بہکایا اور تینوں مرتبہ دونوں نے ابلیس پر کنکر برسائے۔ اللہ پاک نے اس سنت کو بھی بہت محبوب رکھا اور قیامت تک آنے والے حاجیوں پر کنکر برسانا فرض کر دیا۔ یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ دونوں باپ بیٹا وادی مینا میں پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہونی تھی۔ کائنات کی ہر شے حیران تھی کہ ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا اور نہ قیامت تک دوبارہ کبھی دیکھا جائے گا۔ آسمان پر فرشتے بھی حیران تھے۔ تبھی حضرت اسماعیل علیہ
السلام نے کہا کہ ابا جان آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ آپ علیہ السلام جب چھری چلائیں تو تڑپ کر کہیں میرا ہاتھ چھری سے نہ ٹکرا جائے اور آپ علیہ السلام کو کوئی دقت نہ ہو، اور مجھے منہ کے بل لٹا کر قربان کیجیے گا۔ اگر میرا چہرہ آپ علیہ السلام کی طرف ہوا تو آپ کو کہیں مجھ پر ترس نہ آ جائے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا اور قربانی کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ ان کو صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب باتوں پر عمل کیا، مگر جب چھری چلائی تو چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہ کاٹا، کیونکہ اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ علیہ السلام نے زور لگا کر چھری چلائی مگر چھری پھر بھی نہ چلی۔ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ اور جنت سے مینڈا لے کر جاؤ، میرا خلیل اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کر گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ان کی جگہ پر مینڈا رکھ دیا۔ اب چھری کو حکم خداوندی ہوا اور چھری چل گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ قربانی ہو گئی ہے اور تازہ خون کے قطرے آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر جا لگے تو آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے پاس صحیح سلامت بیٹھے ہیں اور مینڈا ذبح ہو گیا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے خلیل کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ 10 ذی الحج کو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر قربانی فرض کر دی۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے ہے، اور ہم نے پکارا یوں، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب، اور ہم نیکی کا بدلہ یوں ہی دیا کرتے ہیں۔ بے شک انبیاء کرام تمام انسانوں سے افضل اور بالاتر ہیں، اور انبیاء کرام کے جیسا صبر اور استقامت کسی میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک تمام بھائیوں کو ہر سال قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔